بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہاں موجود میں تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج ہماری اس دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ سب لوگ اس وسیب سے تعلق رکھتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک لمبے عرصے سے جنوبی پنجاب کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ کسی بھی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک لمبا عرصہ شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی، پھر عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس جناب بزدار صاحب حکومت میں رہے اور اب پرویز الہی صاحب حکومت کر رہے ہیں۔ پورے جنوبی پنجاب کا ہمارا انفراسٹرکچر جو اضلاع کو آپس میں ملانے والے روڈز ہیں، کھنڈرات کا منظر عملی طور پر پیش کر رہے ہیں، بری طرح پہ تباہ۔ اس میں اگر ہم ایک روڈ یہ ملتان سے لے کے برے والا تک کا 135 کلومیٹر لمبا یہ روڈ ہے، اس کا اگر تذکرہ کریں، اول تو پہلے یہاں کی عوام کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ ایک سنگل روڈ ہے اور سنگل روڈ اس پر ہیوی ٹریفک چلتی ہے، اس پہ بڑے بڑے ٹرالر چلتے ہیں اور اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ لیکن اب تو گزشتہ کئی سالوں سے 3 حکومتیں بدل چکی ہیں، اس روڈ پر کوئی پیچ ورک بھی نہیں ہوا، بڑے بڑے کھڈے بن چکے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر حادثات ہو رہے ہیں۔ یعنی جو ہم نے سرکاری اداروں سے جو اعداد و شمار لیے ہیں، میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ہوش رباں ہیں۔ اس ایک سال 1 جنوری 2022 سے لے کے آج کی تاریخ تک 2022 میں اس صرف 135 کلومیٹر لمبے روڈ پر 7372 حادثات ہوئے ہیں۔ یعنی اگر اس کو آپ روزانہ کی اوسط نکالیں گے تو کہاں پر بات جا کے پہنچے گی؟ 10,764 زخمی ہوئے ہیں اس میں اور 414 اموات ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ جو اموات ہیں یہ تو وہ ہیں جو ریسکیو کے ذریعے ہاسپٹلز میں لے جائی گئیں یا موقع پر ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان اموات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نشتر ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی طرف ریفر کرتے ہیں، یعنی ان چھوٹے ٹاؤنز میں جہانیہ ہے، مخدوم رشید ہے، ٹیبہ سلطان پور ہے، گڑھا موڑ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے وہاڑی ہے، ان سب ٹاؤنز میں اتنی بڑی سہولت میسر ہوتی تو وہاں ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں جی آپ نشتر کی طرف لے جائیں، روڈ ٹوٹا ہوا ہے، ایمبولینس کوئی بھی سروس انہیں بر وقت نہیں پہنچا پاتی، لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ ان اموات سے ہٹ کے اتنی بڑی تعداد میں اموات کے باوجود۔ اور اب وہاں نیا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا، اگر آپ اس کے اعداد و شمار بھی لیں تو وہ بھی غیر معمولی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جہاں بڑے بڑے روڈ ٹوٹا ہوا ہے بری طرح، گھات لگا کے ڈاکو بیٹھ رہے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں، موٹر سائیکل چھینے جا رہے ہیں اور اس کا مسلسل ایک سلسلہ ہے اور وہ حکومت بالکل سکون سے سو رہی ہے۔ اس وقت وہاں پر 3-4 دفعہ سوشل میڈیا میں یہ روڈ بن بھی چکا ہے اور اس روڈ کے کئی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس روڈ پر آپ لوگوں کو بھی سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا، اس روڈ پر عملاً سفر کرنے کی صورتحال نہیں ہے اور جو گاڑیوں کا ٹرانسپورٹرز کا جو عملاً نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے الگ ہے۔ ہم نے اس پر میٹنگز بھی کی ہیں، بات چیت کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ حکومت اگر ہم اس کو ایسے ہی کہتے رہیں گے تو یہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے ایک پوری احتجاجی مہم ڈیزائن کی ہے۔ ہم نے اس سے قبل تونسا میں جہاں سے وزیر اعلیٰ تھے اور وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر پا رہے تھے، وہاں پہ سراج الحق صاحب تشریف لے کے ہزاروں لوگوں کا جلسہ کیا، تونسا کو ضلع بنانے کا مطالبہ کیا، وہاں پر پھر روڈ کارواں نکالا گیا، وہاں پر احتجاجی کیمپ لگائے گا اور لاسٹ ڈے نوٹیفیکیشن ہونے تک وہاں کے کلمہ چوک پر جماعت اسلامی نے احتجاجی کیمپ لگایا تو اس کے نتیجے میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پورے روڈ پر ہم احتجاجی کیمپ بھی لگائیں گے، یہاں پر روڈ کارواں بھی کریں گے اور یہاں کے لوگوں کو بیدار بھی کریں گے اپنے حق کو لینے کے لیے کہ وہ ایک بڑی احتجاجی تحریک چلائیں۔ اس کے لیے ہم نے کور کمیٹی بھی ایک بنائی ہے، تشکیل دی ہے، جس میں ہمارے ساتھ ملتان سے، جہانیہ سے، مخدوم رشید سے، گڑھا موڑ سے، ٹیبہ سلطان پور سے، وہاڑی سے، اس طرح کے پکھی موڑ، ماچھی وال، برے والا سے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس طرح وہاں کی چھوٹی کمیٹیاں بھی بنائی ہیں جو اس پوری مہم کو لے کر کے چلیں گی۔ ہمارا اس میں جتنے طبقات ہیں معاشرے کے، ٹرانسپورٹرز ہیں، طلباء ہیں، وکلاء ہیں، دیگر سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، تاجر ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ تو کسان کے ساتھ ہے، جو ایک معمولی سا سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے کیونکہ منڈی اس کے کھیت سے لے کے منڈی تک جانے والی سڑک تباہ حال ہے۔ تو ہم آج آپ کے ذریعے یہ آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ عوام کی آواز بنے۔ جماعت اسلامی نے
عوام کی ایک آواز بننے کا فیصلہ کیا ہے. ہم آپ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز میڈیا کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں تک، حکمرانوں تک پہنچائیں کہ یہاں پر رہنے والے لوگ بھی انسان ہیں، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. یہاں پر اربوں روپے کے فنڈز جو وزیر اعلیٰ آتا ہے، شہباز شریف صاحب تھے تو انہوں نے سارے فنڈز لاہور کی سڑکوں پر، لاہور کی ڈیولپمنٹ پہ، لاہور کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے پہ لگا دیے. اور اب پرویز الہی صاحب اپنے تمام تر وسائل کا رخ راتوں رات اربوں روپے انہوں نے گجرات میں کی طرف اس کا رخ موڑ دیا ہے. تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے، یہ تمام پارٹیز، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ان تینوں سے تعلق رکھنے والے ایم این اے اور ایم پی ایس تقریباً 12-13 کے لگ بھگ ہیں جن کے حلقوں کا کوئی نہ کوئی حصہ اس 135 کلومیٹر کی پٹی پہ لگتا ہے. اس میں تینوں پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، لیکن کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اور تینوں پارٹیز کی پچھلے عرصے میں حکومت رہی ہیں، سب نے اس کو استباہ حالی تک پہنچایا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ٹینڈر جاری کیا جائے اور اس روڈ کو ون وے بنایا جائے. یہ ون وے کا مطالبہ تو پہلے سے موجود تھا، اب تو بالکل وہ روڈ سنگل بھی، وہاں کی روڈ نام کی کوئی عملاً شکل موجود نہیں ہے، کھڈے ہیں اور عملاً کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو ہم آپ تمام صحافی دوستوں کے ذریعے اپنی یہ آواز، عوام کی یہ آواز، وہاں کے مظلوم لوگوں کی آواز ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذریعے یہ سوال ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان اموات کی، جو کسی نہ کسی گھر کا سرپرست تھے، جو کسی نہ کسی گھر کا روزگار چلا رہے تھے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان زخمیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کو کیا کسی قسم کا ہرجانہ دیا گیا ہے یا یہ لوگ اس کی کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ ہم نے اس کے لیے ویکلی پلاننگ کی ہے اور ہم اپنی ان سرگرمیوں کو بتدریج آگے بڑھائیں گے، اور اگر حکومت نے اس پہ توجہ نہ دی پھر کوئی بھی سٹیپ لیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جی.